السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 31 سے لے کر سورت کے اخیر تک جتنی آیاتیں ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری باتیں نہیں سنائی جاتی تھی، پھر بھی تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ پاک نے آخرت کا کچھ نقشہ کھینچا اور قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے تو اللہ پاک نے سارے انسانوں کو دو گروہ، دو جماعتوں میں تقسیم کر لیا۔ اب دوسری جماعت کا تذکرہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے نبی کی شریعت کو نہیں مانا، نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا، بلکہ نبی کی تعلیمات کے خلاف اپنے نفس کو معبود بنا کر زندگی گزارتے رہے، کل اللہ پاک ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کہیں گے تمہارے سامنے کیا میری باتیں نہیں سنائی جاتی تھی، اس کے باوجود تم لوگ میری باتوں کو ماننے کے بجائے معاشرہ اور سماج کے اندر جو چیزیں چلتی تھی، جن چیزوں کو تمہارے باپ داداؤں نے دین سمجھ رکھا تھا، بس اسی پر اڑے رہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے سے گھمنڈ کیا کہ یہ باتیں ہم روزانہ سنتے، ہم تو ان باتوں کو نہیں مانیں گے، اور تم لوگ مجرمانہ کردار ادا کرتے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، قیامت کا وقوع یقینی ہے، قیامت کا آنا برحق ہے، 100% صحیح اور سچی بات ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ قُلْتُمْ، تو تم جواب میں کہتے ما ندری ما الساعہ، قیامت کیا ہے ہم نہیں جانتے، ان نظن الا ظنا، بس ایک خیال ہے جو ہم رکھتے ہیں، وما نحن بمستيقنین، اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے آنے کے متعلق ایک خیال ہے، لیکن ہم اس خیال کے اوپر ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں، اور مطالبہ یہ تھا کہ قیامت کو اس وقت مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے، کسی مردے کو قبرستان سے زندہ کر کے دکھاؤ تو ہم قیامت کے متعلق یقین کریں گے۔ گویا ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم کسی بات کو ماننے کے لیے معیار ہمارے پاس مشاہدہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہی مانیں گے، حالانکہ قرآن نے ایسی بہت ساری دلائل کا انبار لگا دیا جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ قیامت کا وجود، قیامت کا برپا ہونا، حساب و کتاب کا ہونا یہ یقینی بات ہے۔ اگر یہی معیار ہے کہ ہر چیز کے ماننے کے لیے بس اپنی آنکھ سے مشاہدہ ہونا چاہیے، تو انسان لاکھوں باتیں ایسی مانتا ہے جن کو اس نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا۔ وہ عقل جس کو مانتا ہے کہ ہر انسان کو عقل دیے، کس نے عقل کو ٹٹولا، کس نے عقل کے اوپر ہاتھ رکھا، لیکن اس کے باوجود مانتا ہے، کئی لاکھوں باتیں مانتا ہے، لیکن قیامت کے متعلق اس کا قیامت کو جھٹلانے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا، اس طرح کی باتیں بنانا کہ میں تو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک مشاہدہ نہ کروں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائے گی ان کے سامنے ان کے اعمال کا برا انجام، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور
ان لوگوں کو وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وقیل اليوم ننساکم، اور اعلان ہوگا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا کہ تم نے بھلا دیا تمہارے اس دن کی ملاقات کو۔ یعنی دنیا میں جس طرح تم نے ایسی زندگی گزاری کہ تمہیں اپنے بنانے والے، اپنے مالک اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا ہے، ملاقات ہی نہیں کرنا ہے، تم نے دنیا میں اپنے رب کی ملاقات کو بھلا کر زندگی گزارا، بس ویسے ہی ہم آج آخرت میں تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے اور تمہاری ذرہ برابر پرواہ نہیں کی جائے گی۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے اللہ کی باتوں کا مذاق اڑایا، اللہ کی باتوں کا ٹھٹھا اڑایا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج ان لوگوں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے معافی طلب کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا پالنے والا، آسمانوں کا رب، مالک، بادشاہ، ورب الارض، زمین کا رب، زمین کا مالک، زمین میں تصرف چلانے والا، انتظام سنبھالنے والا، رب العالمین، صرف آسمان زمین کا نہیں بلکہ سارے جہاں کا مالک اور بادشاہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تکبر اور کبریائی یہ انسان کے لائق نہیں ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکیم، دانا ہے۔ یہی صفات سورۃ الجاثیہ کے شروع میں اللہ پاک نے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ پھر وہاں پر دو صفتوں کا تذکرہ کیا، عزیز کا اور حکیم کا، کہ یہ پاورفل بادشاہ جس کا علم کامل، جہالت نامی چیز وہاں پر ہے ہی نہیں، ایسے بادشاہ کا فرمان ہے، اسے مان لو۔ اب وہی صفات اللہ پاک سورت کے اخیر میں دوبارہ ذکر کرتے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ کی طاقت ہے، وہ بھی سب سے زیادہ پاورفل طاقت والا، ہر چیز پر قدرت اور کنٹرول رکھنے والا، حکیم، ہر چیز کے متعلق علم رکھنے والا۔ انسان ایک دنیا کا جو معمولی اختیار رکھنے والا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس پاور مکمل نہیں ہے۔ اور انسان ایک معمولی سی پڑھا لکھا آدمی جس کو سائنس کہہ دو یا کہ ٹیکنالوجی کے اندر جو کچھ آگے بڑھاؤ، ان کی باتوں کے اوپر آمنا، ایمان لے آتا ہے اور یقین کر لیتا ہے، حالانکہ ان کا علم ایسا ہے کہ آج کو ایک بات کہتے ہیں، کل ان کی رائے اس بات کے خلاف ہوتی ہے، اور کل ان کے سارے دلائل جو پچھلے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کی تردید میں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان اپنے جیسے انسانوں کی بات مانتا ہے، جبکہ حکیم یعنی اللہ ایسی ذات ہے جو ہر چیز کو جاننے والی ہے، جہالت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ایسے اللہ نے اتنا بڑا فرمان اور اتنا بڑا میسج ہمارے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس میسیج کو اپنے گلے سے لگائے اور اپنی زندگی کو اللہ کی اس میسیج کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ان صورتوں میں جو نصیحتیں کی گئی، ہم میں سے ہر ایک کو ان نصیحتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے۔